ایک آیت مبارکہ 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے کلام فرمایا۔ کس سے کلام فرمایا؟ ایمان والوں سے رب کائنات نے ایک بات کا تقاضا کیا ہے۔ قبلہ قاری آصف ارشاد صاحب ہوں، جمشید جامع صاحب ان کی دادی جان کے آج سال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو وہی پیغام آخرت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا پیغام ہے۔ تو علماء جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے کلام فرمایا، اور کلام بھی کتنا پیارا ہے جی۔ ماں اپنے بیٹے کو پکارے، کتنا سرور آتا ہے یار۔ جو ماں والے ہیں وہ تو بولیں سبحان اللہ نا۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بات کو کھول کے بیان کروں، میں کلوز کر کے بیان کروں۔ یہاں پہ سارے چشتی برادران، گولڈوی برادران بیٹھے ہیں نا، سارے آپ دوست مولائی دوست بیٹھے ہیں، تو مجھے بات کرنے میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا ہمارا گھر ہے۔ تو ماں اپنے بیٹے کو پکارے، اور وہ بیٹا، اگر جو بیٹا گم شدہ ہو، کہیں گم ہو جائے اور کچھ دنوں بعد ملے اپنی ماں کو یا باپ کو، کس پیار سے ماں بلاتی ہے، کس پیار سے والد بلاتا ہے۔ تو رب کائنات بھی اپنے پیاروں کو بلا رہا ہے۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ہاں میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، ہاں میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اپنے کون ہیں؟ جو مصطفیٰ والے ہیں۔ اپنے کون ہیں؟ جو میرے نبی کی آل والے ہیں۔ اپنے کون ہیں؟ کہا جو میرے نبی کے یاروں والے ہیں۔ اپنے کون ہیں؟ فرمایا وہ اپنے ہیں جو میرے نبی کی امت کے اولیاء والے ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں۔ اور پیار کا درجہ کیا ہے؟ تو یار باپ بتاتا ہے بیٹا فلاں جگہ پہ نہ جانا خطرہ ہے، ماں بتاتی ہے بیٹا فلاں جگہ نہ جانا خطرہ ہے۔ اسی طرح بڑا بھائی بتاتا ہے بیٹا فلاں بھائی فلاں جگہ پر نہ جانا خطرہ ہے۔ بھائی کیوں خطرہ ہے؟ بیٹا میرے بھائی اس لیے کہ اس جگہ پر اگر تم گئے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ گویا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ رب فرما رہا ہے اے میرے پیارو، وہ رب جو 70 ماہوں سے پیار کرنے والا ہے، وہ رب اپنے بندے کو پکار رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ اے میرے پیارو۔ تو ایمان والوں کا ترجمہ میں یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ میں حضرت اور کیا کروں؟ رب پیار سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب اپنے پیاروں سے مخاطب ہے۔ رب کرتا ہے او میرے پیارو خود بھی بچو، خود بھی بچنا ہے۔ قوا انفسکم امر کا صیغہ ہے، قو بچو، انفسکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم خود نہیں بچنا، اپنے آل والوں کو بھی بچانا ہے۔ اپنے آل والوں کو بھی بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ نارا جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کتنا پیارا رب کائنات نے پیغام دیا۔ اور یار رب اپنی مخلوق کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رب کائنات نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ کہا ہم نے تمہیں ایک راستہ دیا ہے، اور راستہ کون سا دیا ہے؟ کہا ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ آئیے سورہ احزاب کی طرف۔ رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مولا تو فرما رہا ہے خود بھی بچو، اپنی آل کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ مولا وہ راستہ کون سا ہے جس راستے پہ چل کے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے یاروں کو بھی بچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچائیں، اپنی آل کو بھی بچائیں؟ گویا رب نے قرآن میں بتا دیا دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی راہ پہ چلنا تمہارا کام ہے، جہنم سے بچانا مجھ رب کا کام ہے۔ جہنم سے یا رسول اللہ۔ اوہ دور نہیں جانا، ہم نے تمہیں قرآن میں رستہ بتا دیا ہے۔
کہا تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ کہا ہماری کامیابی تمہاری کامیابی اس بات پر پوشیدہ ہے کہ تم نے میری نبی کی اداؤں کو اپنا لینا ہے۔ اور علماء تشریف فرمائیں، میں دور جانا چاہتا نہیں، اب مفسرین نے یہاں پر ترجمہ بڑا پیارا کیا، اور جو ادبی لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او یار ایک ایک لفظ میں اتنا پیار ہے، میں ایک ایک لفظ پہ گرا لگاؤں، بڑی گرا لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے آخری لفظ کو چنا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے حسنہ، رب فرماتا ہے حسنہ۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ میں بات سمجھانے چلا ہوں۔ فرمایا حسنہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر وہ چیز جس کی توجہ ہے وہ ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ، کیونکہ اگلی بات بڑی کرنے لگا ہوں۔ علماء جانتے ہیں میں اشارہ کدھر کرنے لگا ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ بڑی بات کرنے کے لیے نا خبردار کیا جاتا ہے۔ جب مساجد میں اعلان کیا جائے کیا کہتے ہیں؟ خبردار اعلان سنیو، مطلب آگے کوئی اہم بات ہو رہی ہے، میں اہم بات کرنے لگا ہوں۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین مفسرین فرماتے ہیں حسنہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حسنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر رب کی پیار کی نگاہ ہو۔ میں اگر جو بات کروں گا پھر جو خاموش رہے اس کا اپنا مقدر ہے۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ چیز جس پر رب کی پیار کی نگاہ ہو اسے حسنہ کہتے ہیں، اسے حسنہ کہتے ہیں۔ اگلی بات ذرا عقل کے دریچے کھول کے سننا، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر رب کی پیار کی نگاہ ہو۔ گویا رب یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، تم میرے نبی کی جس ادا کو اپناؤ گے، میرے نبی کی ہر ادا پر رب کی پیار کی نگاہ ہے۔ میرے نبی کی ہر ادا پر ہماری پیار کی نگاہ ہے۔ مولا پھر گویا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے او میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا نہیں، تم نے مصطفیٰ کی جس ادا کو اپنا لیا سمجھ لینا گویا رب تمہیں پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، گویا رب تمہیں پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور دن میں جن لوگوں کو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے نا، کہہ دیں سبحان اللہ، دن میں 5 وقت رب بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے نا، اور جو حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا حسنہ، اب سمجھ آگئی جی حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ چیز جسے اللہ پیار کی نگاہ سے دیکھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اور خود کمری والے آقا فرماتے ہیں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤ نا ایک دعا لازمی کیا کرو۔ وہ دعا کون سی؟ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اجے نماز پڑھی نا، نماز نے تشہد وچ بندہ یہ دعا پڑھنا او آخر سبحان اللہ۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ گویا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں مولا تو نے ہمیں اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرمایا ہے، تو نے ہمیں اپنے نبی کے در پہ ڈال دیا ہے، اب تو نے ہمیں حسنہ بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں او کائنات کے ربا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ مولا ہم تجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتے، مولا ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مولا جو چیز تمہیں دنیا میں، مولا جو چیز تجھے اچھی لگتی ہے مولا وہ چیز تو ہمیں عطا کر دے، جو چیز تجھے اچھی لگتی ہے وہ ہمیں عطا کر دنیا کی۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ۔ اور پھر بندہ دعا کیا کرتا ہے مولا جو چیز تجھے آخرت کی اچھی لگتی ہے وہ چیز بھی تو ہمیں اچھی عطا فرما جو تیری نگاہ میں پیاری ہے۔ گویا رب کائنات فرما رہا ہے او ایمان والو، میں نے تمہیں آمنہ کے لال کا کلمہ دے کر تمہیں جہنم سے آزادی کی ضمانت بھی دے دی، تم نے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا کام کیا ہے؟ نبی کے اسوہ پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، نبی کی اداؤں کو اپنانا تمہارا کام ہے۔ میں رب تم سے پیار کرنا شروع ہو جاؤں گا، میں رب تم سے پیار کروں گا، اور میں رب جب تم سے پیار کروں گا تو پھر تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ اور یہی بات ہے کہ جب بندہ پیاروں کے لڑے لگ جاتا ہے نا
جو نیک لوگوں کے لڑ بندہ لگ جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ رب ان گناہگاروں کو نہیں دیکھتا، ان پیاروں کی اداؤں کو دیکھ کر رب ان گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے اللہ سے، میری آخری بات ہے، اللہ سے پیار کیا، اللہ کے نبی سے پیار کیا، نبی کے صحابہ سے پیار کیا، نبی کی آل سے پیار کیا۔ کیوں کرتے ہیں یہ کچھ؟ اور ہماری جانیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اور لوگوں نے اپنی جانیں اللہ رسول کے نام پر دے کر ہمیں بتا دیا کہ جب اللہ رسول کی باری آئی تو پھر کسی بات سے دریغ نہ کرنا، پھر کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو اللہ سے دوری کی طرف لے جائے، رسول اللہ سے دوری کی طرف لے جائے۔ اور یہی پیغام دیا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ہے بھائی؟ آج جمشید جامع صاحب کی دادی کی اصالہ ثواب کے لیے آئے، اور امید ہے کل ہمارے بار بھی لوگ دعائیں کریں گے۔ ہمارا کیا ہے؟ کہ سب کچھ جو پیش کیا جا رہا ہے ہمارا تو کچھ نہیں نا۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یہ سب کچھ مولا تمہارا ہے آقا، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اور جب بندہ امتی ہو کر یہ دعویٰ کرے نا، مولا یہ میرا سب کچھ میرے آقا کا ہے، تو خود بتائیں کیا رب بندے سے پیار کرے گا نہیں کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے ایمانوں میں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔